بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اردو سیکھیے میں ہم سیکھ رہے ہیں حروف تہجی اور عادی اشکال والی حروف تہجی۔ 21 کلاسز ہماری ہو چکی ہیں، آج کلاس نمبر 22 ہے۔ اس میں ہم نے عادی اشکال والی حروف تہجی لکھنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ حروف تہجی جو عادی اشکال میں چینج نہیں ہوتی، یعنی تبدیل نہیں ہوتی، وہ پوری شکل میں ہی رہتی ہیں، وہ بھی ہم ساتھ ساتھ لکھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ کون سا لفظ عادی شکل میں تبدیل ہوتا ہے اور کون سا نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا لکھا جی، الف مدہ، اور اس کو میں نے بریکٹ میں اس لیے لکھا کہ یہ عادی شکل میں تبدیل نہیں ہوتے۔ اس کے بعد بے، پے، تے، ٹے سے، جیم، چے، ہے، خے، یہ عادی شکل میں آپ نے دیکھ لیا لکھے ہوئے۔ پھر دال، ڈال، زال، ریڑے، زیش سے، یہ بریکٹ میں لکھی ہیں۔ کیوں بریکٹ میں لکھے ہیں؟ کہ یہ عادی شکل میں تبدیل نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ہے سین کی عادی شکل، شین کی عادی شکل، صاد کی عادی شکل، دوات کی عادی شکل، توئیں اور زوئیں پھر بریکٹ میں لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ توئیں اور زوئیں بھی عادی شکل میں نہیں تبدیل ہوتے۔ اس کے بعد ہے جی عین اور غین۔ عین اور غین کی یہ عادی شکل ہے، یہ عین اور یہ غین، عین اور غین کی عادی شکل ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق عین اور غین کے بعد ہے، یعنی غین تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اگلا لفظ جو حروف تہجی ہے وہ عادی شکل میں ہے یا نہیں ہے۔ تو غین کے بعد آتا ہے فے، فے، اور دو لفظ سیکھیں گے، یہ ایک شکل کے نہیں ہیں، اس لیے ہم الگ الگ ان کو لکھ کے سیکھیں گے۔ یہ ہے کاف، یہ ہے فے، یہ ہے کاف۔ یہ جو حلق سے بولتے ہیں نا قاف قلم، اور یہ وہ والا قاف ہے، اور یہ ہے فے۔ فے کی عادی شکل ہوگی یہ، اور کاف کی عادی شکل ہوگی یہ۔ اب یہ دیکھیں آپ، عادی شکل جب ہوئی تو یہ ایک جیسے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، عادی شکل میں یہ ایک جیسے ہو گئے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ اس کا ایک نقطہ اور اس کے دو نقطے ہیں۔ تو یہ کیا ہے جی، فے اور کاف۔ اب یہ جب مکمل لکھے ہوئے ہیں تو الگ الگ ہیں، اور جب عادی شکل میں لکھے ہیں تو یہ ایک جیسے ہیں۔ ان میں کیا فرق ہے؟ فے کے اوپر ایک نقطہ اور کاف کے اوپر دو نقطے۔ کیا ہمارا آج کا سبق؟ فے اور کاف، اور فے اور کاف دونوں عادی شکل میں لکھے جاتے ہیں، بالکل ایک جیسے طرح لکھے جاتے ہیں، صرف نقطوں کا فرق ہوتا ہے۔ فے کے اوپر ایک نقطہ اور کاف کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں۔ یہ وہ کاف ہے جس سے قلم یا کینچی لکھا جاتا ہے۔ دوسرا والا کاف ہم اس کے بعد پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ ہم اس کو تھوڑا سا پھر ریپیٹ کرتے ہیں۔ الف مدہ مکمل لکھا جاتا ہے، عادی شکل میں نہیں آتا۔ پھر بے عادی شکل میں ایک نقطہ، اس پے کے نیچے تین نقطے، تے کے اوپر دو نقطے، ٹے کا توئیں اور سے کے اوپر تین نقطے ہوئے، تو یہ بے، پے، تے، ٹے، سے بن گیا۔ اسی طرح جیم 4 دفعہ لکھا ہے، جیم کا ایک نقطہ، چے کے تین نقطے، یہ خالی، اور خے کا ایک نقطہ۔ پھر دال، ڈال، زال، یہ عادی شکل میں نہیں ہوگا۔ دال، ڈال کے اوپر توئیں، زال کے اوپر ایک نقطہ، پھر ریڑے، زے سے، رے کے اوپر کچھ بھی نہیں، رے کے اوپر توئیں، زے کے اوپر ایک نقطہ، سے کے اوپر تین نقطے۔ پھر اس کے بعد سین اور شین، یہ عادی شکل میں لکھے جا سکتے ہیں۔ سین کو 2 دفعہ لکھا، یہ سین ہے، اس کو دوسری دفعہ جب یہاں سین لکھا، اس کے اوپر تین نقطے ڈالے تو شین بن گیا۔ اس کے بعد ہے صاد اور دوات، یہ صاد ہے، اس کو بھی صاد ہی لکھیں گے اسی طرح سے، یعنی 2 دفعہ ہی صاد کو لکھیں گے، اور جب ایک صاد ہم نے لکھ لیا تو یہ صاد بن گیا، جب دوسرا صاد لکھا اس کے اوپر نقطہ ڈالا تو وہ دوات بن گیا۔ صرف نقطے کا فرق دیکھیں، شروع سے میں پہلی کلاس سے یہی سمجھا رہی ہوں کہ نقطوں کے فرق سے لفظ کس طرح سے تبدیل ہوتے ہیں، ان کے نام تبدیل ہو جاتے ہیں، اور بچوں کو یہی چیز سکھانی ہے ہم نے کہ بھی اب جیسے بے 5 دفعہ لکھا اور نقطوں کے فرق سے وہ الگ الگ ہو گیا، اسی طرح سین، شین بھی اسی طرح ہے، اور صاد، دوات بھی اسی طرح ہے، توئیں، زوئیں بھی اسی طرح ہیں۔ توئیں اور زوئیں عادی شکل میں نہیں لکھے جاتے، لیکن توئیں کو 2 دفعہ لکھ دیا، ایک دفعہ توئیں ہے اس کے اوپر کچھ نہیں آئے گا، دوسرے توئیں کے اوپر ہم نقطہ ڈالیں گے تو زوئیں بن جائے گا۔ اسی طرح عین اور غین ہے، یہ عادی شکل میں لکھے جاتے ہیں، میں نے لکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو پہلے میں کلاس میں مکمل لکھ کے ساتھ لکھ چکی ہوں پچھلی کلاس میں، اس لیے میں نے ابھی صرف عادی شکل میں لکھے ہیں۔ عین اور عین دونوں لکھ دیا، پھر پہلا عین سادہ اور دوسرے عین کے اوپر نقطہ ڈالا تو وہ غین بن گیا۔ اسی طرح فے اور کاف ہے، فے دیکھیں لکھا ایک ہی طرح جاتا ہے، آپ اس کو اس طرح شروع کریں گے، اسٹریٹ یوں سیدھا کر دیں گے تو فے بن جائے گا، اور اسی طرح شروع کر کے اس کو تھوڑا راؤنڈ شیپ میں کریں گے۔ بچوں کو یہ چیزیں سکھانی ہیں
جب اس کو گول شکل میں کر دیں گے تو یہ قاف بن جائے گا۔ پھر میں ایک دفعہ بتاتی ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ آپ نے یہ گول بچے سے بنوایا، اس کو بتائیں گے کہ لکیر کے اوپر ایسے لکھیں تو فے بن جائے گا۔ پھر اس کو ایسے کر کے تھوڑا سا آپ اس کو بتائیں گے جی یوں گول کرنا ہے تو یہ کاف بن جائے گا، ٹھیک ہے، فے کاف بن جاتا ہے۔ لیکن آدھی شکل میں بالکل سیم ہوتا ہے، یہ دیکھیں آدھی شکل میں فے اور کاف بالکل سیم ہوگا، صرف نقطوں کا فرق ہوگا۔ فے کے اوپر ایک نقطہ اور کاف کے اوپر دو نقطے ہو جائیں گے، جس طرح سے سین اور شین کا تھا کہ سین کے اوپر کچھ نہیں آتا اور شین کے اوپر 3 نقطے آتے ہیں، اسی طرح فے اور کاف میں فے کے اوپر ایک نقطہ اور کاف کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، لیکن آدھی شکل میں، پوری شکل میں یہ الگ الگ سے طریقے سے لکھے جائیں گے۔ آدھی شکل میں فے اور کاف ایک شکل کے ہو گئے، صرف نقطوں کا فرق ہو گیا۔ تو آج کا ہمارا سبق کیا تھا؟ فے اور کاف۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگلی کلاس میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے اور آدھی شکل مکمل ہوتے ساتھ ہی ہم اپنا نیا سبق شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔